اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمامی آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص بھرے بازار میں رو رہا تھا. کسی گزرنے والے نے پوچھا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ تو بابا جی نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف پہ لکھنے والا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور بندے کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، اللہ اور بندے کے درمیان رسائی کروا رہا ہوں. اس گزرنے والے نے پوچھا بابا جی رسائی ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں نہیں رسائی نہیں ہو رہی. کیوں بابا جی؟ بزرگ نے جواب دیا کہ وہ رب مان رہا ہے پر یہ بندے نہیں مان رہے. اس کی بارگاہ سے صدائیں آتی ہیں حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف. لیکن بندے نہیں مان رہے. کوئی کسی کام میں مشغول ہے، کوئی گاڑیوں میں مشغول ہے، کوئی کاروبار میں مشغول ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے. رب مان رہا ہے پر یہ بندے نہیں مان رہے. وہ تو کہتا ہے اے بندے آجا میری بارگاہ میں، مانگنا تیرا کام ہے، جھکنا تیرا کام ہے، گڑ گڑانا تیرا کام ہے، تیری خطاؤں کو معاف کرنا، تیری لفظوں پہ پردہ ڈالنا یہ رب کائنات کا کام ہے. پر یہ بندے نہیں مان رہے. تھوڑے دن گزرے، وہی شخص قبرستان کے اندر رو رہا تھا. پھر کسی گزرنے والے نے پوچھا بابا جی کل بھرے بازار میں رو رہے تھے، آج قبرستان میں رو رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور بندے کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. بابا جی صلح ہو گئی؟ نہیں. کیوں بابا جی؟ فرمایا کہ کل رب مان رہا تھا، اس کی بارگاہ سے صدائیں آ رہی تھی، وہ ہر شخص کو بلا رہا تھا کہ اے بندے آجا میری بارگاہ میں، بخشش مانگے گا تیرا رب تجھے معاف کر دے گا، اولاد مانگے گا تیرا رب تجھے اولاد سے نواز دے گا، رزق مانگے گا تیرا رب تجھے رزق عطا فرمائے گا. پر بندے نہیں مان رہے تھے. آج بندے قبروں میں چلا رہے ہیں، آج گڑ گڑا رہے ہیں، آج رو رہے ہیں مولا معاف کر دے، مولا عذاب سے بچا لے، مولا قبر کی سختیوں سے بچا لے. پر اب رب نہیں مان رہا. وہ کہتا ہے کل دنیا میں تجھے وقت دیا تھا، کل تجھے ٹائم دیا تھا، جوانی دی تھی، اولاد دی تھی، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی تھی. اور میری بارگاہ سے جب بلاوا آتا تھا تب تیرا سر بھاری ہو جایا کرتا تھا. اب رب نہیں مان رہا. بندے قبروں میں چلا رہے ہیں، بندے قبروں میں گڑ گڑا رہے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج وقت ہے ہمارے پاس. یہ جوانی گزر جائے گی، بچپن گزر گیا، پیسہ چلا جائے گا، بادشاہت چلی جائے گی، عروج ہے تو زوال بھی آ سکتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک دن میں گھر سے نکلا، میرے دل میں کچھ ارمان تھے. ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے. میرے پاؤں کے نیچے کچھ ہڈیاں آئیں، ان ہڈیوں کے یہ بیان تھے اے چلنے والے ذرا سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے. اور ہم سوچتے کیا ہے، ہم کہتے کیا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ جب جسم سے روح نکلے گی تب دیکھا جائے گا. جب لوگ سفید کفن میں لپیٹ کے قبر کی گہرائی میں رکھیں گے تب دیکھا جائے گا.
ہمیں صراط مستقیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔